نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم توبہ اور استغفار کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اخلاص پر بات کی، نیت کے صاف ہونے اور ہر کام کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنے کے بارے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو قبول نہیں کرتا۔ وہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا جو اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور قدم کی پھسلن سے زیادہ بعض اوقات سوچ کی پھسلن ہوتی ہے۔ سوچ میں کس وقت کیا چیز شامل ہو گئی، بعض اوقات انسان خود بھی اس سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی انسان کے اندر ایک کانشیسنس پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، اور جب انسان کے اندر شعور آ جاتا ہے تو اسے اپنے گناہوں کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، اسے اپنی غلطیوں پر ندامت بھی ہوتی ہے۔ اور انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، بھول چوک اس کے ساتھ ہے، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ کیا گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادتا رہے اور اس بوجھ کے تلے دبا رہے، اور پھر اس بوجھ کی وجہ سے طرح طرح کے ڈپریشن اور غم اور دکھ کا شکار رہے؟ نہیں، اللہ رب العزت واسع المغفرہ ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم سب اپنے رب کی طرف رجوع کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کچھ مشکل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے خود پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ویسے تو رمضان بذات خود گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح جب انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، وہ بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، راتوں کا قیام بھی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ خود اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، خصوصاً کبیرہ گناہ، ان کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا، اور وہ یہ کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، ان کا اعتراف کرے، ان کو مانے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور پھر اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔ انسان کی انسانیت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور گناہوں کا اعتراف کرے۔ انسان اور شیطان میں یہی فرق ہے۔ شیطان نے جب انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم سجدہ کرتے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو اس پر بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا
وہ اکڑ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا۔ اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور وہ بھول کر جنت کا وہ پھل کھا بیٹھے جس کے کھانے سے ان کو روکا گیا تھا، تو جب انہیں اپنی اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے درست نہیں کیا اور ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا، تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور انہوں نے اعتراف کیا اور دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ گویا انسان غلطی تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ رب کی طرف پلٹتا نہیں اور رب اس پر رحمت نہیں فرماتا تو پھر انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ روزے کی حالت میں انسان کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ بہت سی مصروفیات اور مشغولیات سے، خصوصاً کھانے پینے کی مشغولیت سے فراغت پانے کے بعد جب روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں اس کو اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے تو اپنی چھوٹی بڑی بہت سی خطائیں، بہت سی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ ایسے میں انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور دن میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، خاص طور پر روزے کی افطاری کے وقت اور پھر سحری کے وقت، کیونکہ سحری کا وقت توبہ استغفار کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خصوصیت بیان کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت یا تو سحری کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے یا پھر انسان اس وقت کچھ کھا پی رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وقت، خواہ وہ کام کاج کے دوران ہی کیوں نہ ہو، ضرور ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں انسان شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر توجہ فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ينزل اللہ تعالی الى السماء الدنیا كل ليلة لنصف الليل الآخر او لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے کہ تم غلطی کرنے کے بعد میری طرف لوٹ آؤ۔ رمضان ایک مبارک موقع ہے کہ جس میں انسان سحری کے وقت اٹھ ہی جاتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کرے سوائے اللہ کے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی یا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہم سب خطا کار انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی پر توبہ کرنا اور غلطی پر شرمندہ ہونا انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر انسان اس فطرت کو مسخ نہ کر دے تو جو ہی کوئی گناہ ہوتا ہے انسان کا ضمیر فوراً ہی اسے آگاہ کرتا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے اور انسان اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کا نفس اس کو دھوکہ بھی دے جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ انسان غلطی کا اعتراف کرے، انسان اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے لگتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے اور پھر غلطی پہ غلطی کیے چلے جاتا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی ایک حرمت کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی جھجک ختم ہو جاتی، اس کی حیا ختم ہو جاتی،
پھر وہ دوسرے گناہ کے لیے دلیر ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ ایک سیاہ نقطہ جو دل پر لگتا ہے ایک گناہ کی وجہ سے، وہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کے ساتھ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب تک انسان کی جان ہے، انسان کی سانس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کے سانس اکھڑنے نہ لگے، یعنی دنیا سے رخصت نہ ہونے لگے، فوت نہ ہونے لگے. تو گویا ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی اور یہ موقع دیا ہے، اس میں ہم واپس پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور کبیرہ اور صغیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے معافی مانگیں. صغیرہ گناہوں کے کفارے کے لیے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیکیاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ چیزیں انسان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. لیکن خصوصاً کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر معافی مانگنا ضروری ہے. مثلا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، والدین کو ناراض کرنا، ان کا دل دکھانا، ان کو پریشان کرنا، ان کی بات نہ ماننا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی بار اپنے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلا حق جس کا بتایا وہ والدین ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. والدین کو ناراض کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر انسان کی وفات اس حال میں ہو جاتی تو اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ والدین معاف نہ کر دیں. حقوق و لباد کے سلسلے میں جو بھی حق تلفی ہوتی، خواہ والدین کی نافرمانی یا کسی اور کی، یہ بات یاد رہے کہ انسان کو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں، بندوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی، یعنی بندوں کو بھی راضی کرنا ہوگا. والدین کے بعد باقی رشتہ دار، دوست احباب اور انسانوں میں سے کسی انسان پر بھی اگر کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہو تو اس کے لیے توبہ استغفار اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اسی طرح زبان کے بہت سے گناہ کبیرہ گناہ ہیں، مثلا جھوٹ بولنا. اسی طرح غیبت، اور غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کسی کو تانا دینا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، نقلیں اتارنا، یہ سب دوسروں کا دل توڑنے والی باتیں ہیں. یہ تہذیب کے دائرے سے نکلی ہوئی حرکتیں ہیں، اور ہمارا دین ان چیزوں کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں دیتا. کسی کے ساتھ اختلاف کا ہو جانا، کسی کی بات کو ناپسند کرنا، یہ ہر انسان کا حق ہے، لیکن یہ سب کچھ دلیل کی بنا پر ہونا چاہیے، محض جذبات کی بنا پر نہیں. کہ ہم اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے اس بات کو جائز کر لیں کہ جیسے چاہیں پھر اس کے ساتھ معاملہ کریں، یا جیسے چاہیں اس پر الزام تراشی کریں، اور پھر اس کے بعد خود کو سچا ثابت کر کے یا اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، تو یہ بات جائز نہ ہوگی، یہ کافی نہ ہوگی. انسان کے لیے خود اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، اور انسان بعض اوقات باہر کے دشمن کو پہچان لیتا ہے لیکن اندر کے دشمن کو نہیں پہچانتا. جب وہ انسان کو غلطی پر تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے، یا اس کو مطمئن کر دیتا ہے، یا پھر اسے صرف دوسروں کے عیب دکھاتا رہتا ہے اور اپنے عیب بھلوا دیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام گناہوں، خواہ وہ جسم سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ دل سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام گناہوں پر نمبر 1 شرمندگی کا اظہار کریں، نمبر 2 ان کا اعتراف کریں، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، اور نمبر 4 اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ان گناہوں کو ڈھانپ دے، ان کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، اور ہماری توبہ کی وجہ سے ان گناہوں کو بھی ہماری نیکیوں میں بدل دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں.
قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہی تو ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ خطاؤں سے یعنی صغیرہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یعنی ہمارا کوئی بھی عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تنہائی میں کیا ہوا ہو یا سب کے سامنے، اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں، پھر اس کے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے ان گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو ڈالیں اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھکیں اور زبان سے بھی استغفار کرتے رہیں۔ اور اس کے لیے خاص طور پر استغفر اللہ، اللہم اغفر لی اور استغفار کی دیگر دعائیں پڑھنا بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔